تازہ واقعہ ہندوستان کی راجدھانی دلی کا ہے، جہاں ایک معصوم بچی 9 سال کی معصوم بچی اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور پھر اس کو زندہ جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہاتھرس کانڈ اور اس سے پہلے نربھیا کیس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ کس طرح ہمارے ملک میں، ہندوستان میں آئے دن عصمت دری کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، روشنی میں آتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، ان کا بلاత్కాر ہوتا ہے، اور حد تو اس وقت ہو جاتی ہے جب ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ سینکڑوں واقعات اس طرح کے پیش آ رہے ہیں، لیکن روشنی میں چند ایک واقعات آتے ہیں، اکا دکا واقعات روشنی میں آتے ہیں۔ ریپ کہیں، بلاత్కాر کہیں یا زنا کہیں، خاندان تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ بطور خاص لڑکی کا خاندان بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لڑکی پر ایک ایسا داغ لگ جاتا ہے جو زندگی بھر نہیں مٹتا۔ اب اس کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو وہ اس ذلت سے، اس رسوائی سے اور اس داغ سے بچنے کے لیے مر جائے اور خودکشی کر لے، یا پھر وہ اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ جیتی رہے اور ہر سیکنڈ پر، ہر منٹ پر وہ موت کا مزہ چکھتی رہے۔ یہ 2 راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی گھر زنا کی وجہ سے، بلاత్కాر کی وجہ سے، ریپ کی وجہ سے، عصمت دری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، ٹوٹ کر رہ گئے۔ تعجب ہوتا ہے، دوہرا معیار پایا جاتا ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی باہمی رضامندی سے، اپنی خوشی سے ملاپ کرتے ہیں، جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، تو وہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اس کو قانون کا درجہ حاصل ہے اور قانون ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ اس کا ایک قانون ہے۔ لڑکا اور لڑکی اگر اپنی رضامندی سے رہ رہے ہیں اور جسمانی تعلق بنا رہے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ لڑکے اور لڑکی کے گھر والے بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے نہ صرف اس کو روکتے نہیں ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے اپنا ساتھی چن لیا ہے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وہیں اگر جبراً کسی لڑکی کی یا کسی خاتون کی عزت لوٹی جائے، اس کا ریپ کیا جائے، تو وہ بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے، ایک طرف تو زناکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے، ریپ کو فروغ دیا جا رہا ہے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی معاہدے کے لڑکا اور لڑکی آپس میں رہ رہے ہیں، اور وہیں اگر جبراً کوئی لڑکا، کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ عصمت دری کر رہا ہے تو وہ جرم بن جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار سمجھ سے باہر ہے۔ اس دوہرے معیار نے بھی سینکڑوں زندگیاں تباہ و برباد کی ہیں۔ پہل تو لڑکی کو لوٹا جاتا ہے، اس کی عصمت دری کی جاتی ہے لیو ان ریلیشن شپ کا حوالہ دے کر، اور لڑکی بھی بہت خوش ہوتی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد جب اس کی عزت لٹ جاتی ہے اور لڑکی پوری طرح برباد ہو جاتی ہے تو اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سوچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں، زنا کے واقعات، بلاత్కాر اور ریپ کے واقعات نہ پیش آئیں۔ کئی دروازے ہیں جہاں سے یہ اس کے مقدمات تیار ہوتے ہیں، جہاں سے یہ فضا بنتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں غلط تعلقات قائم کرتے ہیں، یا لڑکے کی ہمت ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی کے ساتھ جبراً ریپ کرتا ہے، اس کی عصمت دری کرتا ہے۔ کئی دروازوں سے یہ چیز آ رہی ہے اور اس کی بہت سے محرکات ہیں، بہت سے اسباب ہیں۔ 2 محاذوں پر خاص طور سے ہمیں کام کرنا ہوگا، ہر فرد کو کام کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اس وبا پر قابو پا سکیں گے۔ پہلا محاذ تو یہ ہے کہ فرد اور معاشرے کی اخلاقی تربیت کی جائے، ان کو یہ سمجھایا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ زنا اور ریپ یہ کسی طرح ایک معاشرے کو، ایک انسانی معاشرے کو زیب نہیں دیتا۔ ان کے سامنے زنا کی، ریپ کی قباحت بیان کی جائے، اس کے نقصانات بیان کیے جائیں، دنیا میں کیا اس کے نقصانات ہیں اور آخرت میں اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ ان کے سامنے واضح کیا جائے، اور ان کو ذہناً، فکراً اور اخلاقاً اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ اس برائی کو پوری طرح سے رد کریں، مسترد کریں اور اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں زنا کی نفرت بٹھانی ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے ایک سخت قانون کا نفاذ۔ اگر عصمت دری کا جرم کسی کے خلاف ثابت ہو جائے تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے۔ یہ 2 محاذ خاص طور سے ہیں۔ ان 2 محاذوں پر جب تک کوئی کام نہیں ہوگا تب تک اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے اور روزانہ کسی بیٹی کی عزت لٹتی رہے گی۔ اس تناظر میں اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر
آخرت کا خوف پیدا کرتا ہے اور خدا کی پکڑ کا احساس زندہ کرتا ہے۔ اس کے ماننے والوں میں یہ شعور ہوتا ہے کہ آخرت میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی یا خدا ہماری پکڑ کرے گا۔ یہ احساس اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ دوسرا کام اسلام یہ کرتا ہے کہ زنا کے جو مقدمات ہیں اور جو زنا تک پہنچانے والی چیزیں ہیں ان چیزوں پر بین لگاتا ہے اور ایسے دروازوں کو بند کر دیتا ہے جہاں سے زنا اور ریپ اور عصمت دری کے جراثیم آتے ہیں اور جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ بے پردگی، عورت کا زیب و زینت کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنا، غیر مردوں کے ساتھ ملنا جلنا، اسلام ان چیزوں کی قطعی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو زنا تک پہنچاتی ہیں، جو ریپ تک پہنچاتی ہیں۔ اور اگر پھر بھی کسی سے اس جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کسی سے زنا سرزد ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، فلاں شخص نے زنا کیا ہے، ریپ کیا ہے، تو پھر اسلام اس کے لیے سخت سزا کا فیصلہ سناتا ہے۔ ہر دو محاذ پر ہم کو کام کرنا ہوگا۔ ایک تو اخلاقی تربیت کرنی ہوگی اپنے نوجوانوں کی، معاشرے کی، اور دوسری چیز سخت ایکشن لینا ہوگا حکومت کو، انتظامیہ کو اس طرح کے جرائم کے خلاف۔ بہرحال دلی میں جو کچھ ہوا، ایک دلت گھرانے کی معصوم لڑکی، 9 سال کی معصوم لڑکی، اس کے ساتھ کئی لوگ ریپ کرتے ہیں، عصمت دری اس کی کرتے ہیں اور پھر اس کو زندہ جلا دیتے ہیں، نہایت افسوسناک ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس پورے واقعے کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو مفید اگر سمجھتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔